پیچھے یا اوپر کے حصے میں ہے وہ بھی اوپر تشریف لے آئے، منبر کے قریب تشریف ہو کر کے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمد والصلاة والسلام علی رسولہ احمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا اور اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگیاں تو لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی ملے، لمبی عمر حاصل ہو، لیکن عافیت والی زندگی کوئی نہیں مانگتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی جب ہم مانگ رہے ہیں تو عافیت والی زندگی مانگیں۔ زندگی تو اور لوگ بھی گزارتے ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات اس روئے زمین پر، سمندر کی تہ میں بھی ہے، آسمانوں میں اڑنے والی بھی مخلوقات ہے، اور زمین پر رینگنے والی بھی مخلوقات ہے، اور زمین پر دو پیر سے چلنے والی بھی مخلوقات ہے۔ تو ہمیں زندگی جو مانگنا ہے، لمبی عمر مانگنا ہے اللہ سے، وہ عافیت والی مانگنا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک چاند تو ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کا دیکھا تھا، اور ایک چاند جو آج ہم اللہ کی توفیق سے دیکھیں گے وہ رمضان کے گزرنے کا دیکھیں گے۔ یہ جو وقت ہم نے گزارا ہے بہت تیزی سے وقت گزرا ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ختم بھی ہونے والا ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر رہتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھا اور رات کی تراویح کو پڑھا اور دن میں قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کو پڑھا، ان لوگوں کو محسوس ہوگا کہ رمضان کس طرح اور کس جلدی اور تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے معنی ہی خود ہے گزر جانا، بہت تیزی سے گزر جانا۔ ایک ہوتا ہے گزرنا دھیمی رفتار میں، اور ایک ہوتا ہے بہت تیزی سے گزر جانا۔ چونکہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنتا ہے کہ فلاں فلاں مشین ہے۔ ایک ہوائی جہاز ہی دیکھ لیجئے کہ بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ کہ پہلے کے لوگ سواری پر جب سوار ہو کر کے مکۃ المکرمہ جاتے تھے، مدینۃ المنورہ جاتے تھے، تو کئی مہینوں کے مسافت کا طے کر کے مہینوں کے بعد وہاں تک گزرتے تھے، وہاں تک پہنچتے تھے۔ لیکن آج جو زمانہ ہے وہ بڑا تیزی والا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور اسی زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھا کر کے بتلائی ہے۔ یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، وہ ہے قرآن کریم جو ہم سب کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ نے بے شمار کتابوں کو اتارا ہے، صحیفوں کو نازل کیا ہے، لیکن پچھلی قوموں نے، پچھلی امتوں نے اپنی نافرمانیوں کی بدولت ان کتابوں کو اللہ نے ان کے درمیان سے اٹھا لیا، حالانکہ وہ کتابیں بھی ان کی ہدایت کے لیے ہی اتری تھی، ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے اتری تھی، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اتری تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بدولت اور اس میں جو احکامات تھے اس پر عمل نہ کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو ان امت کے درمیان سے، ان قوموں کے درمیان سے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی ایک عظیم دولت دی ہے جو روز اول سے تا قیامت تک ہمارے درمیان موجود رہیں گی، یہ ہمارا یقین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے اس زمانے کی۔ زمانے سے مراد ہے، آگے جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں پتہ چلتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ مراد ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی طرف رغبت کرتے رہے۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے۔ دوسری آیت، ایک طرف ہے زمانہ، دوسری آیت میں ہے انسان کو خسارے کی چیز بتلا دیا، اور حقیقت یہی ہے۔ یہ جو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک چند لمحے کی دنیا ہے، چند لمحے میں یہ دنیا گزر جانی ہے۔ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ آخرت کی اصل زندگی دی گئی ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کہ جب مجرم کسی قید خانے میں قید ہوتا ہے تو وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، باہر کی دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کا دل کسی چیز کی طرف رغبت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی قید خانہ ہے، کہ یہ وہ قید خانہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی طرف ہی نظر رکھنی ہے، کہ ہمیں اللہ کے یقین کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ اسی یقین کو حاصل کرنے کے لیے اکابرین امت نے طرح طرح کی قربانیاں دی ہے، خانقاہوں میں اپنے وقت کو گزارا ہے، چونکہ یہ قید خانہ ہے، واقعاتاً حقیقت قید خانہ ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بڑے خسارے میں ہے وہ شخص، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور آگے کہہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی جو سورت ہے والعصر، 3 آیت والی سورت،
یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. صرف 2 چیز اس میں بیان کی گئی ہے. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے خسارے والی بات ان 2 شخصوں کے علاوہ کے لیے ہے. ان الانسان لفی خسر، بہت اہم آیت ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے رمضان کا مبارک مہینہ. حکیم الامت نے خود اس کو ذکر کیا ہے. سونے چاندی سے زیادہ اس کو قیمتی بتلایا ہے. آج لوگوں کے نزدیک محبوب سونا ہوتا ہے، محبوب چیز چاندی ہوتی ہے، محبوب چیز اولادیں ہوتی ہے، محبوب چیز عالی شان بنگلہ ہوتا ہے، محبوب چیز کمپنی ہوتی ہے، محبوب چیز فیکٹریاں ہوتی ہے. لیکن حکیم الامت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. اور معتکفین کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ تو باہر کی دنیا سے ہٹ کر کے ایک اللہ کو ماننے کے لیے، ایک اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کہ اعتکاف والا شخص تو وہ ہے کہ کسی در پر اگر آ جائے تو وہاں سے لیے بغیر نہیں جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اعتکاف کا حقدار. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اعتکاف والا سب سے بڑا قیمتی شخص ہے، وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں، کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرنا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے جنت تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. عام دنوں میں رمضان کے علاوہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے قرآن کریم کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اور اسی ایک حرف کو ہم رمضان میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کو 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. حرف تو وہی ایک ہے لیکن فضیلت دونوں کی الگ ہو جاتی ہے، اور یہ فضیلت جو ہے وہ رمضان کی برکات کی وجہ سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ قسم کے بنائے، کہ ایسے اخلاق بنائے کہ غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہو کر کے گزرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر جب نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو تمام عالمین کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین. ہم نماز میں جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس سے زیادہ رحم کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتنے ہیں ایسے بت پرست کہ جنہوں نے پتھروں کی پوجا کی اور اللہ کو ناراض کیا اور وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں. مالک یوم الدین، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کی بادشاہت کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا.
کہ بادشاہ تو بہت گزرے ہیں لیکن ایک مدت کے لیے گزرے ہیں، اور کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کرتے ہوئے اللہ کو راضی بھی کیا ہے، اور کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کے ساتھ اللہ کو ناراض کیا اور اپنے من کو راضی کیا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، کہ یہ مبارک مہینہ جو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمیں عید کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، علماء کے قریب ہو کر کے ان سے سنیں، ان سے معلوم کریں کہ اب رمضان کا مہینہ تو ہم نے قرآن کریم کی زندگی میں گزارا، احادیث کے سننے سنانے میں گزارا، اہل اللہ کی صحبت میں گزارا، ذکر و اذکار میں گزارا، تسبیحات کی پابندی میں گزارا، اللہ سے لوگ لگانے میں گزارا، لیکن ہم عید کے بعد کی زندگی کیسے گزارے؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، کہ چھوٹا چھوٹا عمل ہمیں زندگی پر کھڑے کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے اتقوا اللہ، کہ ہم ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، یہ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے پہلی چیز ہے اتقوا اللہ، کہ ہم ہمارے اندر کی دنیا کو سنوارے۔ ہم نے ظاہر کی دنیا کو تو بہت سنوارا ہے، اور ظاہر کی دنیا کو ظاہر ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور باطن کی دنیا کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ بھی پسند کرتا ہے، اور اس امت کو جو پیدا کیا ہے وہ بھی پسند کرتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اللہ کو پانے کے لیے راتوں کی زندگیوں کو مصلی پر گزارا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ امام صاحب رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اس قدر کیا کرتے تھے کہ دن میں ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت ایک، اور تیسرا قرآن کریم تراویح میں مکمل کرتے تھے۔ اس طریقے سے رمضان کے پورے مہینے کا جو حساب لگایا گیا تو کل 63 قرآن کریم مکمل ہوتے تھے۔ یہ ان کے ہر سال کی زندگی تھی، ہر سال کا عمل تھا۔ ایک طرف امام اعظم بنے ہیں اور دوسرے طرف اللہ کی دین کی خدمت میں بھی لگے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگے ہیں۔ امام ابی یوسف جو اس امت کے سب سے پہلے جسٹس رہ چکے ہیں، قاضی القضات، قاضی کا جو درجہ ہوتا ہے یہ بہت اعلیٰ قسم کا درجہ ہوتا ہے، اور قاضی کو جو عہد دیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے منصب، اس میں بہت کام ہوتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود دن کے وقت میں جو حکومت کی طرف سے ان کو طے کیا گیا تھا اس وقت کو امت کے لیے صرف کر دیتے تھے، اور رات کے وقت جب اپنے بستر پر آتے تو 200 رکعت نفل رکعت گزار کر کے زندگی گزارتے تھے، رات بھر 200 رکعت نفل پڑھ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ ایک طرف دن کی محنت، تھکان، لیکن اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبیوں نے اس طریقے سے اعمال کیے ہیں کہ رات کے وقت جب کھڑے ہوتے تھے تو پیروں پر سوزن آ جایا کرتی تھی، ورم آ جایا کرتے تھے۔ اکابرین نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے انہیں 3 دن میں خلافت عطا کی گئی۔
اندر کی دنیا کو انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ جب اپنے شیخ کے پاس آئے تو صرف 3 دن کے اندر خلافت کو حاصل کر لیا. زندگیاں لگ جاتی ہے خلافت حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے. اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے خانقاہ میں. خانقاہ میں اور بھی لوگ موجود تھے جو کئی برسوں سے حضرت کی صحبت میں رہا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے انہیں 3 دن کے اندر خلافت عطا کی ہے. چنانچہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ہم یہاں پر کئی برسوں سے زندگی گزار رہے ہیں خانقاہ میں اہل اللہ کی صحبت میں، ہمیں تو ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہوا. چنانچہ ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ لوگ مہمان ہوئے تو انہوں نے کھانا پکانا تھا اور چند مرغیاں خرید کر کے بازار سے لائے، اور جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے اور وہ بھی اور جن کو خلافت عطا کرنی تھی 3 دن کے اندر، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ یہ جھوری لو اور یہ مرغیاں لو اور ان کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. چنانچہ جو اعتراض کرنے والے مجمع میں تھے وہ بھی کھڑے ہوئے اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہوئے اور سب کے حوالے مرغیاں کر دی گئی. چنانچہ کچھ لوگ بستی سے کچھ دور جا کر کے ذبح کرنے لگے، کچھ لوگ درخت کی آڑ میں جا کر کے ذبح کرنے لگے، کچھ لوگ دیواروں کی آڑ میں جا کر کے ذبح کرنے لگے. چنانچہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو تمام جو اعتراض کرنے والے تھے ان لوگوں نے مرغیوں کو ذبح کر دیا تھا، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں ایک طرف ہاتھ میں چھری ہے اور ایک طرف مرغی ہے اور رو رہے ہیں، زندہ مرغی. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جو حکم دیا تھا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں اسے پورا نہیں کر سکا، اس لیے میں رو رہا ہوں. چنانچہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جن لوگوں کو اعتراض تھا آج ان کا اعتراض بالکل صاف کر دیا جاتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ ایسی جگہ لے کر کے جاؤ اور وہاں ذبح کرو جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. مجھے بظاہر تو کوئی نظر تو نہیں آیا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہے تھے. بس اسی نسبت پر، اسی توکل پر، اسی اندر کی جو دنیا ان کی بنی ہوئی تھی، اللہ نے ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر خوف رکھا تھا، اسی کی بدولت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے 3 دن کے اندر ان کو خلافت سے سرفراز فرمایا. یہ ہوتی ہے اللہ کی پہچان. یہ جو راستہ ہے ذکر و سلوک کا، یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے. کتنے ایسے بزرگ ہیں اس راستے سے گزرتے گزرتے انہوں نے اللہ کو پا لیا اور وہ جنت کے حقدار ہو گئے. ایک بچے کا توکل دیکھیے
کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ راستے سے گزر رہا ہے اور راستے میں دیکھا کہ ایک انگور کا درخت ہے۔ باپ کو خواہش ہوئی کہ انگور کھانے کی طلب لگی۔ اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے تم یہاں پر ٹھہرو، میں ابھی انگور توڑ کر کے لاتا ہوں اور تم نظر رکھنا، اگر کوئی ہمیں دیکھے تو فوراً مجھے اشارہ کر دینا۔ چنانچہ وہ درخت پر چڑھنے لگے۔ عنقریب تھے کہ وہ انگور کے خوشے کی ڈالی کو توڑنے ہی والے تھے، اتنے میں بچے نے شور مچایا کہ ابو جی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس شور کی وجہ سے وہ درخت کے نیچے اترے اور ادھر ادھر نظر ڈالی، دیکھا تو یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس وقت بچے نے کہا کہ ہمیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آسمان کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ہماری اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ کی پہچان بتلائے، سکھلائے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو آگاہ کر رہا ہے، کہ ہمیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی سے ہم اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کس قدر ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اگر میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا زیادہ حقدار ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ایک طرف حکومت بھی دی گئی ہے، جب انسان کے پاس حکومت آتی ہے تو اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلی قوموں میں بھی تکبر ہوا ہے بادشاہت کے ساتھ۔ جب انسان کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہے، یہ بیت المال، یہ ساری عوام، یہ ساری چیزیں، یہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری میری ہے۔ اور اسی تکبر کے نشے میں وہ حاکم خیانت بھی کر جاتا ہے اور حرام مال کو بھی پسند کرتا ہے اور حلال مال کو بھی حرام طریقے سے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز کے بعد اپنے علاقے میں بستی کے اندر گشت لگانے کے لیے نکلے کہ جس زمین کا مجھے حاکم بنایا گیا ہے اس میں کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بغیر کھائے سو رہا ہے، میں ان کو دیکھوں، تلاش کروں اور میں ان کی مدد کر سکوں بیت المال کے ذریعے سے۔ چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ایک گھر کی طرف نظر پڑی اور کنارے پر ٹھہر گئے، دیکھا کہ وہاں سے کچھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک حاکم ہونے کے ناطے وہ ٹھہر گئے۔ چنانچہ ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے پاس بکریاں ہے ان کا دودھ نکل گیا تاکہ ہم اسے فروخت کر سکے۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جی اتنا دودھ نہیں نکلا ہے جسے ہم فروخت کر سکے۔ تو ماں نے کہا کہ اس کے اندر پانی ملا دو۔
بیٹی نے کہا کہ اماں جی، ہمارے اس ملک کے حاکم نے کہا ہے کہ بددیانتی نہیں کرنا ہے، کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا ہے، خالص دودھ کو فروخت کرنا ہے، یہ ہمارے اس دور کے حاکم کا حکم ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس وقت حاکم کہاں دیکھ رہا ہے؟ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو اس وقت کا حاکم ہے، وہ ہمیں اس کاری کوٹری میں ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس میں پانی ملا دو۔ تو اس بیٹے نے پیارا جواب دیا کہ حاکم تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو حکومت دی گئی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ہماری بیٹیوں کا یقین، کہ اللہ کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، اتنا بسا ہوا تھا کہ ہر غلط چیز کو غلط ثابت کر کے دکھلایا جاتا تھا۔ اور آج ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود بہت ساری جگہوں سے، ہوٹلوں سے شکایت آئی ہے کہ دن کے وقت چائے نوش فرما رہے ہیں۔ یہ آج کی ہماری امت کا حال ہے کہ فرائض کا بھی ہمیں اہتمام نہیں ہے، جو کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ہمیں ایسا دیا جاتا ہے کہ ہم اس مہینوں کو اگر پالے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پیش کی تو اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامراد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہو اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائی ہو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ جو گناہوں کی لذت جس کو پسند ہے، اس سے وہ شخص مراد ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ کہ جو رب کو ناراض کر رہا ہے، نبی کی تعلیمات کو ناراض کر رہا ہے، نبی کے حکموں کو نہیں مان رہا ہے، اس سے یہ شخص مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بیٹی کا یہ جواب بہت پسند آیا اور دل کو چھو گیا۔ چنانچہ دوسرے دن جب حکومت قائم ہوئی ہے، دربار لگا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک بڑھیا اور ایک بیٹی رہتی ہے، ان کو بلایا جائے۔ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بڑھیا کی جو بیٹی تھی وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب دربار میں حاضر ہوئے، کہنے والے نے خبر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی اور دیکھا کہ وہ بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے اور اس کی ایک بڑی ماں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ سے ڈرنے والے اس بندی سے میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہے کہ اللہ کے توکل پر اس نسبت پر ایک نکاح کو طے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے چند بکریوں کے علاوہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا جو توکل ہے ہمیں وہ بہت پسند ہے، اور وہ بیٹی بھی جوان العمر ہو چکی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرا بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کا رشتہ طے ہو جائے۔
انہوں نے اس بات کو لبیک کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی سے کروایا۔ اور ایک حاکم گزرے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو وہ جو بیٹی کا میں نے واقعہ سنایا، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی ہے۔ اس بیٹے سے جو ایک لڑکی ہوئی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ماں ہے۔ کہ جب انسان کے اندر امانت داری کا جذبہ ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیزگاری کا جذبہ ہوتا ہے، گناہوں سے کلی طور پر پرہیزگاری ہوتی ہے، تو اللہ ان کے نسلوں میں حاکموں کو ایسے بھیجتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، پوری حکومت کی زندگی میں کبھی خیانت نہیں کی۔ ایک طرف تو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور خیر القرون کا زمانہ ہے، اسی بیٹی سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی ہوئی ہے۔ وہ ایک الگ دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ایک بکری دے دے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے خوب اچھے طریقے سے اس کا پکا کر کے آپ بھی نوش فرمائے اور ہم بھی اسے کھائے۔ تو اس چرواہے نے سب سے پہلی جو بات کہی ہے وہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ کا توکل ہے کہ اللہ کا ڈر ہے، اور دوسری طرف اس چرواہے نے کہا کہ صاحب میرا تو روزہ ہے، آپ جو بنائیں گے میں اسے نہیں کھا سکتا۔ دوسری بات کہ یہ جو بکریاں میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بکریوں کا مالک میں خود نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو مزدوری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا مالک تو کہاں ہے، یہاں پر وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی چرواہا عالم نہیں تھا، یہ چرواہا کوئی خانقاہوں میں وقت نہیں گزارا تھا، اس چرواہے نے کوئی بہت لمبی چوڑی نمازیں نہیں ادا کی تھی، اس چرواہے نے کوئی حج ادا نہیں کیا تھا، لیکن زمانے کے ساتھ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ ایک چرواہے کا دل بھی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور آج جو زمانہ ہے یہ شر القرون کا زمانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا تھا، اور وہ چرواہا اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ بنو امیہ کے ایک لمبی سلطنت چلی ہے، لمبی حکومت چلی ہے کہ 7 پشتوں تک ان کی حکومت قائم رہی ہے۔ عبد الملک بن مروان سب سے پہلا بادشاہ کہ اس نے جو بادشاہت کا وقت گزارا ہے وہ اپنے من کو راضی کرنے کے لیے گزارا ہے اور اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اسی کا جو بیٹا ہے سلیمان بن عبد الملک، اس کے بھی ہاتھ میں حکومت آئی،
10 साल के अरसे से जायद इसने हुकूमत की, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने भी जो हुकूमत कायम की और हुकूमत की जो जिंदगी को गुजारा है, उसने अपने मन को राजी करने के लिए गुजारा है और अपने रब को नाराज करने के लिए गुजारा है। बादशाहत जब अता होती है तो वहां पर भी अल्लाह का डर होना चाहिए। चुनांचे अब्दुल मलिक बिन मरवान का जब इंतकाल का वक्त करीब आया और इंतकाल होने लगा तो कब्र खोदी गई, तो जो हुकूमत के कारिंदे थे उन्होंने अब्दुल मलिक बिन मरवान के जनाजे को कब्र के करीब किया। तो क्या देखते हैं, जब उसको कब्र के अंदर रखा गया और गिरा खोल करके जब उसका चेहरा देखा गया तो किबले की तरफ से फिर चुका था। हुकूमत के साथ साथ उसने अपने मन को राजी किया था और अपने रब को नाराज किया था। उसी का नतीजा था कि अल्लाह तबारक तआला ने कब्र में रखने से पहले ही उसके अज़ाब को शुरू कर दिया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये भी बादशाह गुजरे हैं। जब इसका जनाजा कब्र के करीब रखा गया, इसने भी जो जिंदगी गुजारी है, रब को नाराज करके जिंदगी गुजारी है, बैतुल माल में खयानत की है, कमजोरों पर जुल्म किया है और अपने मन को राजी किया है। चुनांचे जब इसके जनाजे को कब्र के करीब किया गया तो कब्र हिलने लगी। चुनांचे हुकूमत के जो लोग वहां पर मौजूद थे और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, जो कि बाद में इन्हीं के हाथ में खिलाफत आई है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद। क्या देखते हैं कि जैसे ही कब्र के करीब उसके जनाजे को रखा गया तो कब्र हिलने लगी। तो उसकी औलाद ने कहा कि बाबा तो जिंदा है, इन्हें निकालो। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, साहिबे कश्फ करामत बुजुर्ग भी थे, एक तरफ बादशाहत भी थी और एक तरफ अल्लाह का डर खौफ बहुत ज्यादा था। कहा कि कब्र इसलिए नहीं हिल रही है कि वो जिंदा हो गए हैं, कब्र इसलिए हिल रही है कि अल्लाह ने उनके अजाब को जल्दी शुरू कर दिया है, उन्हें फौरन दफन कर दो। कि हुकूमतें जो चलती है वो अमानतदारी के साथ चलती है, खयानतदारी के साथ नहीं चलती। कि जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिस शरीयत में, जिस गांव में इंसाफ होगा वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। हुकूमतें तो इंसाफ के साथ चलती है। आज जो दौर चल रहा है कि 20-20 साल केस चल रहे हैं, वो केस का हल अभी तक नहीं निकला। हमारे हुकूमत के कारिंदे ही बददियानती हो गए हैं। हमारे मुल्क का जो बादशाह है वो खुद भी बददियानती हो गया है। यह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखना कि बादशाह बददियानत है तो हम अपने अंदर की दुनिया को देखें कि हमारे अंदर तकवा है कि नहीं, हमारे अंदर नमाजों का एहतमाम है कि नहीं, हमारे अंदर गुनाहों से परहेजगारी है कि नहीं, हमारे अंदर अल्लाह का डर खौफ है कि नहीं। विरासत में बहनों को महरूम किया जा रहा है। हमारा कुरान से रिश्ता है कि नहीं। रमजान का जो महीना, मुबारक महीना हमें अता किया गया है, ये तो हमारे पूरे साल भर की जिंदगी गुजारने के लिए
ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہ تو تیاری ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کا مبارک مہینے میں ہم تیار ہو رہے ہیں، 11 مہینے تک ہم اسی طریقے سے زندگی کو گزارے. کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نفس مرتا ہے، کہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ خواہشات پر ہمیں ابھارتا ہے، اور جب خواہشات ابھرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ خواہش حلال ہے کہ حرام، یہ راستہ حلال ہے کہ حرام، یہ جو قدم ہمارے اٹھ رہے ہیں یہ حلال راستے کی طرف جا رہے ہیں یا حرام راستے کی طرف جا رہے ہیں. خواہشات یہ نہیں دیکھتی، نفس یہ نہیں دیکھتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو شوال کے مہینے کے 6 روزے بھی رکھ لیا کرو تاکہ تمہارے سال بھر کا کفارہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے سال بھر کے روزے، سال بھر کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے. چاہے تم کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا کر لے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن وہاں پر بھی توبہ شرط ہے کبیرہ گناہ کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز روزے سے تو، حج زکات سے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف 10 منٹ کا کام ہے. زکات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ چند منٹ کا کام ہے، چند سیکنڈ کا کام ہے. صدقہ جو کرتے ہیں یہ بھی چند سیکنڈ کا کام ہے. عمرہ جو کرتے ہیں یہ بھی کچھ دن کا کام ہے. حج جو ہم ادا کرتے ہیں یہ بھی چند دنوں کا کام ہے. لیکن ہماری 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے وہ نبی کے طریقے پر آ جائے، نبی کے اخلاق پر آ جائے، یہ ہماری اور ہماری آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ نبی کے اخلاق والی زندگی ہے، اللہ کے احکامات والی زندگی ہے. یہ جو ہمارے درمیان جو قرآن کریم موجود ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس نے کئی ساروں کو اللہ کو راضی بھی کروا دیا اور جنت میں بھی پہنچا دیا. اس کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند. ہم سب ان سے واقف ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور ان کو امام بھی کہا جاتا ہے. ان کے بازو میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا، ایک غیر مسلم بنیا رہا کرتا تھا. مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اسے محبت میں لالا جی کر کے پکارتے تھے. چنانچہ اس بنیے کا انتقال ہو گیا. قرآن سے محبت کی نسبت میں بیان کر رہا ہوں. مولانا قاسم حکیم الامت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، بے شمار علماء نے کتابوں میں ذکر کیا اس واقعے کو. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے پڑوس کا بنیا جو لالا جی جس کو میں کہہ کر کے پکارتا تھا، اس کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. چنانچہ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے محبت میں ان سے پکارا کہ لالا جی آپ یہاں پر کہاں ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کی جگہ ہے. چنانچہ کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، چنانچہ لالا جی نے کہا کہ مولانا صاحب کہ اللہ نے مجھے یہ جو درجہ دیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں اس کو بازو میں بیٹھ کر کے غور سے سنا کرتا تھا. یہ ہے قرآن کی محبت
کہ یہ وہی قرآن ہے جس نے ایک غیر مسلم کو جنت میں پہنچا دیا. کیا ہے ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی میں ہر سال کے حج موجود ہے, کہ ان کی زندگی میں ہر سال کے عمرہ موجود ہے, کہ ان کی زندگی میں 50 سالہ فرائض کی نمازیں موجود ہے, کیا ان کی زندگی میں روزانہ کے خیرات موجود ہے, صدقہ و خیرات, کہ ان کی زندگی میں 50 سالہ زکوٰۃ کے نصاب موجود ہے. صرف ایک ہی نسبت ہے کہ جب بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے تو میں لالا جی اس کو غور سے سنا کرتا تھا. اسی کی بدولت تمہارے رب نے مجھے موت سے پہلے پہلے کلمے کی توفیق عطا کی اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا. کہ یہ قرآن تو ہدی للناس ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. کتنے ہیں ایسے ہمارے معاشرے میں کہ جن کی عمر 40 سال سے بھی زیادہ گزر چکی ہے, 50 سال سے بھی زیادہ کی زندگی گزر چکی ہے, لیکن قرآن کریم انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ چیز میں کوئی تانے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان, ایک ایمان والے ہونے کے ناطے یہ بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کتاب مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے, غیروں نے اسے اپنایا اور رب کو راضی کیا اور جنت میں چلے گئے. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک کی قبر ہلنے لگی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کے اولاد سے کہا, ان کے کارندوں سے کہا کہ وہ زندہ نہیں ہے, ان کا عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے, فوراً انہیں دفن کر دو. اسی کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر بادشاہت آتی ہے, ان کے ہاتھ میں بادشاہت کا علم آتا ہے کہ پہلے کے جو ان کے خاندان والے تھے 6 لوگوں نے اپنے من کو راضی کیا اور اپنے رب کو راضی کیا, رب کو ناراض کیا, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ واحد ایک ایسے بادشاہ ہے جس نے اپنے من کو بھی راضی کیا اور اپنے رب کو بھی راضی کیا. ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ایک پھل کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی, انگور کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی. اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ فاطمہ, ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ, سیاسی لحاظ سے یہ 7 بادشاہوں کی شہزادی کہلاتی ہے. انسانی تاریخ میں سیاسی لحاظ تک آج تک ایسی شہزادی کوئی نہیں گزری ہے, لیکن یہ واحد ایسی شہزادی ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا, حکومت کے رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا, جبکہ ان کے پاس بیت المال کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ان کے پاس بہت ساری رعایا موجود ہے. وہ چاہتے تو ظلم بھی کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو اچھے سے اچھا لباس بھی پہن سکتے تھے, وہ چاہتے تو اچھی سے اچھی سواری پر بھی سوار ہوا کرتے تھے, لیکن نہیں. جس قوم نے بھی, جس بادشاہ نے بھی بیت المال میں خیانت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں عذاب دینا شروع کر دیا. چنانچہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ امیر المؤمنین, میرے پاس تو اتنے روپیے نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ اسے انگور خرید کر کے کھا لے. ایک بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے
اور بادشاہ کو چاہتے تو بیت المال میں سے کچھ روپیے لے لیتے اور اس سے خرید کر کے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے دیانت نہیں کی، امانت داری کو امانت داری سمجھا کہ جب امانت داری میں خیانت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امانت لوگوں کے پاس رکھی جائیں گی تو لوگ اس کو کھا جائیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ تم قیامت کا انتظار کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 3 بر اعظم پر حکومت کی ہے، اور اللہ کا توکل اپنے اندر ایسا بنایا، نمازوں کا اہتمام ایسا لایا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر کے کھڑے رہتے تھے کہ کوئی ہم سے زکوٰۃ لے یا کسی کو ضرورت ہو تو ہم اس کے گھر زکوٰۃ پہنچائے، لیکن یہ اس امانت داری کی برکت تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری، تو اسی کی برکت سے 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا، پورے 3 بر اعظم میں کوئی ظالم ظلم کرنے والا نہیں رہا، 3 بر اعظم میں کسی جانور کی یہ ہمت نہیں کہ دوسرے جانور یا انسان پر وہ حملہ کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے، اور عید کا موقع ہے کہ عید کا موقع جب آتا ہے تو ہم اچھے سے اچھا لباس خریدتے ہیں، اچھے سے اچھی پوشاک خریدتے ہیں، اچھے سے اچھی سواری خریدتے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے خریدتے ہیں، لیکن ایک 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے کہ عید کا موقع ہے اور ان کے 7 بچے اپنے والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ والدہ صاحبہ ہمارے ابو سے کہیے کہ ہمیں عید کے لیے کپڑا دلا دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے بچے عید کا موقع قریب ہے، کپڑے کی خواہش رکھتے ہیں، نئے کپڑے کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری زوجہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے روپیے نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر کے دے سکوں۔ 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور حال یہ ہے کہ پاس میں اتنا مال نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر کے پہنا سکے۔ میرے عزیزوں، ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طریقے سے بنائے کہ اللہ کا توکل، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آوے کہ ہم جو مال کما رہے ہیں یہ مال ہمارا کون سا ہے، حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے کا ہے۔ جب مال حلال طریقے کا ہوگا اس میں امانت داری ہوں گے، اس میں نمازیں ہوں گی، اس میں زکوٰۃ ہوں گی، اس میں حج و عمرے ہوں گے، اس میں 24 گھنٹے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی زندگی ہوں گی، نبی کے کریمانہ اخلاق والی زندگی ہوں گی، تو ہم جنت کے حقدار بھی ہوں گے، اور ہمارے نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی علماء اور حفاظ کو بنائیں گے کہ نسل جو چلی ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والی لڑکی سے چلی تھی، یہ وہی لڑکی ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ سکھلایا تھا۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ بیٹی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت گشت کے لیے اپنے علاقے میں نکلتے تھے اس بیٹی سے پردے کی حالت میں عرض کرتے تھے کہ وہ جو جملہ تم نے کہا تھا مجھے ہر وقت نکلنے سے پہلے وہ جملہ یاد دلا دیا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضرت فاطمہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگلے مہینے کے تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے بیت المال سے۔ چنانچہ مزاحم سے کہا جو کہ بیت المال کا ذمہ دار تھا، خازن تھا، ایک بادشاہ وقت اپنے مزاحم خزانچی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مزاحم آپ مجھے ایک مہینے کی ایڈوانس سے تنخواہ دے دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکوں۔ اس وقت کا ملازم بھی اس قدر ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر کی دنیا بھی بنی ہوئی تھی، اللہ کا ڈر خوف تھا، آخرت کی فکر تھی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال موجود تھے۔ مزاحم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بات تو درست ہے لیکن آپ ایسا کیجئے کہ ایک پرچی پر مجھے لکھ کر کے دیجئے کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو وہ عطا کر دوں گا، اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نظروں کو جھکا کر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ کون نہیں چاہتا ہے باپ کہ اپنی اولاد کے لیے اچھے سے اچھا پوشاک خریدے، اچھے سے اچھا لباس اس کے لیے پہنائے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا، اچھے سے اچھے لباس کی دکانیں بھری پڑی ہیں، میں اس کے اندر سے ایک لباس بھی خرید کر کے نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک بادشاہت والی زندگی گزار کے بتلائی اور ایک سبق دیا ہے کہ اس طریقے سے بھی اللہ سے ڈرا جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تھوڑے سے مال دولت آ جائے تو ہماری کالر ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر ایک جملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ برانڈ برانڈ۔ ہماری آج کی امت نے اپنے پیسوں سے، اپنے اعلیٰ لباس سے اپنے آپ کو تول لیا ہے۔ آج کے ہماری بہنوں نے اچھے لباس کے اوپر اپنے جسم کو تول لیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے لباس سے اپنی انسانیت کی قیمت کو تولا؟ یہ انسان تو بہت قیمتی ہے۔ 3 براعظم کے حکومت کے رہتے ہوئے بھی کبھی اپنے اندر ذرہ برابر بھی امانت سے خیانت نہیں کی ہے۔ یہ امانت بہت اہم چیز ہے، ایمانداری بہت اہم چیز ہے۔ وقتی طور پر ہم خیانت کرتے ہیں اور ہمارے اندر تکبر کا جذبہ آتا ہے، وقتی طور پر ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات زندگی پر بہت برے پڑتے ہیں۔ ہماری کئی سال کی عبادت کو وہ خیانت ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ عید کا موقع آیا، بنو امیہ کے سارے خاندان بادشاہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چونکہ جب عید کا موقع ہوتا تھا تو بادشاہ ایک تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور پوری رعایا ملنے کے لیے تشریف لاتی تھی۔ عید کا دن ہے اور بادشاہ خود پرانے لباس میں بیٹھا ہوا ہے عید کے موقع پر۔ چنانچہ سب ملنے کے لیے آ رہے ہیں، لائن میں دیکھا، قطار میں دیکھا کہ اپنے بچے بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔
بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، چونکہ جو گھرانہ ہوتا تھا وہ اولادیں بھی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ملاقات کے لیے آتے تھے لائن سے. کچھ ان کے لیے الگ سے انتظام نہیں کیا جاتا تھا، کچھ ان کے لیے الگ سے خیمے نہیں لگائے جاتے تھے کہ بڑے بڑے ان کے لیے خیمے لگا دیے جائے اور بادشاہ خود وہاں جا کر کے ان سے ملے. اپنے خود کی اولاد بھی لائن میں لگا کر کے آ رہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے تمام افراد، سب بڑے چھوٹے مرد عورت، سب کے بدن پر اعلیٰ سے اعلیٰ لباس لگا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں. لیکن جب اپنی اولاد کی طرف نظر کرتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں کھڑے ہوئے ہیں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے. حکومتیں ظلم سے نہیں چلتی ہے، حکومتیں تو اللہ کو راضی کرنے سے چلتی ہے. آج ہمارا تاجر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا. آج ہمارا کھیتی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارے اناج نہیں بکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھا تو نیچے گیلا تھا. کہا کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ گیلا گندم جب تولنے رکھیں گے تو وہ وزنی ہوتا ہے اور بہت تھوڑا بڑھتا ہے. آج ہمارے افسران کہتے ہیں کہ ہم رشوت نہ لیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہمارا گھر بار نہیں چل سکتا. رشوت یہ سب سے بڑی لعنت ہے، آج امت میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ ہم سود پر پیسے نہ دیں یا نہ لیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا. کہ اللہ نے ہمیں اور حلال طریقے نہیں دیے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی غلط طریقے ہیں جس میں ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. چنانچہ ملاقات کے لیے آئے اور رونے لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ایسی کریمانہ اخلاق والی زندگی گزریں گے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی آتی ہے. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنی اولاد سے کہا کہ اگر آپ کو کچھ دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دے گا. اسی وقت جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تیار کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بنو امیہ کی جو خلافت مجھے ملی ہے اس سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے رب کو ناراض کیا تھا اور اپنے من کو راضی کیا تھا، اور قبلے کی طرف سے جب ان کو قبر میں اتارا گیا موت کے وقت تو قبلے کی طرف سے ان کا چہرہ پھر گیا تھا، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. سلیمان بن عبد الملک جو شخص تھا بہت گورا تھا، جب اس کے چہرے کو دیکھا گیا تو ایک دم کالا سیاہ ہو چکا تھا. تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے بھی دیکھنا کہ میرا کیا حال ہوگا. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب کفن پہنایا گیا اور قبر کے قریب رکھا گیا تو ایک ہلکی سی ہوا چلی اور ایک پرچی کا ٹکڑا ہوا سے اڑتے 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 کفن کے اوپر آ کر کے گرا.
चुनांचे वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस पर्ची को उठा करके देखा। ये पैगाम कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए जिंदगी के उसूल है कि अपनी जिंदगी को सही राह पर गामजन कर लीजिए कि ये जो दुनिया है ये किसी की नहीं हुई, ना बादशाह की हुई है, ना किसी फकीर की हुई है, ना किसी मालदार की हुई है, ना किसी गरीब की हुई है, ना किसी शोहरत याफ्ता की हुई है, ना किसी गुमनाम शख्स की हुई है। उलमा ने लिखा है कि जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई मुसाफिर अपने सफर को तय करता है कि मुसाफिर जब किसी शहर में दाखिल होता है तो वह हमेशा रहने के लिए नहीं जाता, कि मोमिन की मिसाल तो मुसाफिर की तरह है, रह गुजर की तरह है कि यहां से गुजरा वहां पर, कल वहां पर, कल वहां पर। तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनन नार मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, कि उस पर लिखा था कि खुशखबरी हो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के लिए कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से बराअत दे दी है, छुटकारा दे दिया है, अल्लाह आपसे राजी है। चुनांचे फौरन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह को जनाजे को कब्र में उतारा गया और जब गिरा खोली गई तो क्या देखते हैं कि चेहरा ऐसा है जैसे बस 14वीं रात का चांद नजर आता है, एकदम खुशनुमा ऐसा चेहरा चमक रहा है। यह होती है जिंदगी। तो हम हमारे आमाल को इस तरीके से बनाए कि अमल से जिंदगी बनती है। मुस्तकिल किताब लिख दी है हजरत ने इस जुमले पर, इस जुमले को याद रखना, अमल से जिंदगी बनती है। इस पर बेशुमार वाकयात नकल किए हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह बराअतुम मिनन नार, कि जहन्नम से उनको छुटकारा दे दिया गया है, ये खुशखबरी सुना दीजिए। तो हमें भी चाहिए कि हमारी जो रमजान के बाद की जिंदगी है वह हम अल्लाह के अहकामात पर गुजारे, नबी के अहकामात पर गुजारे, नबी की तालीमात पर गुजारे, कुरान करीम की तिलावत पर गुजारे, नमाज के एहतमाम पर गुजारे, तस्बीहात के पढ़ने पढ़ाने पर गुजारे और अहलुल्लाह के हलकों में जाकर के उनसे सोहबत याफ्ता हो। कि अहलुल्लाह की सोहबत, अभी गुजरात में हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी ने तरावी के बाद एक मजलिस में फरमाया कि ये जो जिक्र के हलके हैं ये एक मुस्तहब की हैसियत रखते हैं, मुस्तहब के दर्जे की हैसियत रखते हैं कि यहाँ पर जिक्र में जो लोग जिक्र करते हैं और जो लोग जिक्र से सिर्फ हल्के में आकर के बैठते हैं वो भी इससे महरूम नहीं होते, इस जिक्र के हल्के से महरूम नहीं होते। इसकी जो बरकत है जो जिक्र करने वाले को मिलती है और जो जिक्र नहीं कर रहा है सिर्फ हल्के के करीब बैठा है उसको भी इस जिक्र के हल्के की बरकत का पूरा पूरा सवाब मिलता है, पूरा पूरा अज्र मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम रमजान के बाद जहां कहीं पर भी जिक्र के हलके लगे तो हम अपने कारोबार को आगे पीछे करके उस जिक्र के हलकों में अपने आप को गनीमत समझे, वहां पर हम पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये तो तमाम आलम के लिए थी, एक मुसलमान के लिए और एक गैर मुस्लिम के लिए, तमाम आलम के लिए थी। हाल ही में हम सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं कि फलस्तीन पर गजा के जो इलाके हैं उसमें फिर से गुज़िश्ता दरमियान रमजान में फिर हमला हुआ है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम हर दुआ में उनको भी शामिल करें। हम आखिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि हम उनके लिए वहां जाकर के लड़ सकते हैं या उनके लिए हथियार बेच सकते हैं,
بس ہم دو چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا اپنے مال کے ذریعے سے ان کو امداد پہنچا سکتے ہیں۔ شولاپور کی تنظیم ہے ہمدرد انسانیت، ہر مہینے الحمدللہ وہاں پر رقم جمع ہوتی ہے اور وہاں سے وہ رقم غزہ میں پہنچائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہاں پر پانی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، وہاں پر کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کے لیے رہنے کے لیے خیمے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایسے بھی خدمت ہوتی ہے۔ المسلم و اخو المسلم کے ناطے ہم ان کے درد کو سمجھے۔ مسلم حکومتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ تمام عرب ممالک سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کرے تاکہ وہ ظالم ظلم سے رک جائے۔ ننھے ننھے معصوم بچے جنہوں نے صحیح طریقے سے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا گیا کہ اس کے ہاتھ میں افطار کے وقت کا کچھ سامان ہے اور اسی وقت حملہ ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں جو افطار کا سامان ہے، روزے کی حالت میں بس افطار کرنا تھا، اسی حالت میں اس کو کفنایا گیا ہے۔ ایک دور تو وہ تھا جو کربلا کا میدان تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو لاشیں گری پڑی تھی، شہید ہوئے تھے، ان کو مٹی نے کفن دیا تھا، اور آج یہ جو دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے گھر سے بھی بے گھر کر دیا گیا ہے، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں اور ان کو ہواؤں نے کفن دیا ہے۔ اور ہندوستان کا جائزہ جب ہم لے حالات کا، تو ایک طرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف باقاعدہ مسلمانوں کی عبادت پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری عبادت پر حملہ، عبادت خانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، کل ہماری عبادت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائے، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، خانقاہوں کو آباد کرنے والے بنے، تبلیغ کی جماعتوں کو آباد کرنے والے بنے، مدارس کو آباد کرنے والے بنے، اور جس وقت اکابرین امت ہمیں پکاریں گے اس وقت ہم لبیک کہنے والے بنیں گے۔ اب ابھی حال ہی میں وقف پراپرٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ابھی گزشتہ جمعہ کو کالی پٹی باندھ کر کے خاموش مظاہرہ کیا گیا ہے احتجاج کا، تو اسی طریقے سے ابھی کل ہی اعلان آیا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کہ عید کی نماز کے وقت جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہم اس قانون کے خلاف اپنے کالی پٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور نماز ادا کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب راستہ بدل کر کے جائے تو اس پٹی کو اتار دے۔ یہ مظاہرہ ہے خاموش احتجاج کا۔ اس سے حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت ناراض ہے اس بل سے۔ تو ہمیں یہ پیغام ہر ایک امتی تک پہنچانا ہے۔ اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کو جو مہینہ گزرا ہے، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ ہم سب کو معاف کرے، اور جو رمضان میں ہماری کوتاہی ہوئے ہے اللہ ہمیں اسے بھی معاف کرے، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، روزوں میں، ذکر کے حلقوں میں، اور جو جو عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسے شرف قبولیت عطا کرے اور اسے ہمیں نجات کا ذریعہ عطا کرے، اور اسے رمضان کی بدولت ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔
اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزا الله أن محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين